نکلنا دیکھیے جب ان کی زبان سے یہ جملہ صادر ہوا ایونقسم دین وانا حی کہ محمد عربی کا تربیت یافتہ موجود ہو اور دین میں رد و بدل یا کمی بیشی کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، صدق اللہ العظیم۔ انصاف کی نشستوں پر بیٹھنے والے منصفین حضرات، محترم و مکرم سامعین حضرات، آج کے اس تقریری مقابلہ میں بندہ جس عنوان کو لبوں کا زیور بنا کر حاضر خدمت ہوا ہے وہ ہے مدارس دینیہ کی خدمات۔ حاضرین مجلس، امت کے لیے پہلے مدرسے کی بنیاد مدرسہ دار ارقم یا اصحاب صفہ کے چبوترے کی صورت میں رکھی گئی، لیکن اگر تھوڑی باریک بینی سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن مجید اور مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ حاضرین مجلس توجہ کیجیے گا، مدارس دینیہ کی خدمات دیکھنی ہو تو معلم کائنات کے اولین شاگرد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ناموس رسالت کے لیے میدان میں نکلنا دیکھیے جب ان کی زبان سے یہ جملہ صادر ہوا ایونقسم دین وانا حی کہ محمد عربی کا تربیت یافتہ موجود ہو اور دین میں رد و بدل یا کمی بیشی کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مدارس دینیہ کی خدمات دیکھنی ہو تو امام ابو حنیفہ نظر آتا ہے، مدارس دینیہ کی خدمات ہمیں تشریح حدیث کی صورت میں علامہ ابن حجر، علامہ بدر الدین عینی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ مدارس دینیہ کی خدمات دیکھنی ہے تو شاملی کا میدان گواہ ہے، جہاں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے دیگر رفقا نے انگریز کے خلاف جہاد بلند کیا۔ مدارس دینیہ کی خدمات دیکھنی ہے تو دارالعلوم دیوبند کے قیام کو دیکھ لو۔ مدارس دینیہ کی خدمات ہمیں حجت الاسلام کی تحریک خلافت میں نظر آتی ہے، جس تحریک نے انگریز کو برصغیر سے میری گوریہ استقبال کرنے پر مجبور کر دیا۔ مدارس دینیہ کی خدمات دیکھنی ہو تو اسلامی سیاست کرتے ہوئے مفتی محمود نظر آتے ہیں، جنہوں نے پارلیمنٹ میں ناموس رسالت کی عظیم جنگ جیتی۔ یہ مدارس کا کردار نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حاضرین مجلس، اب ذرا دور حاضر میں دینی مدارس کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک سوال گردش کرنا شروع کرتا ہے کہ موجودہ دور میں ان دینی مدارس کا کردار کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ ان دینی مدارس کے ذریعے اسلامی معاشرت اور اسلامی اخلاق و خصائل بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک اور روحانی عمل جاری رہتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے، نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، والدین کے حقوق بتانے والا کوئی نہ ہوتا، میاں بیوی کے حقوق بتانے والا کوئی نہ ہوتا، آج اگر ہم مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کی خدمات ہے۔ آج اگر دنیا کے کونے کونے میں تبلیغی جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں، یہ دینی مدارس کا خدمات ہے۔ آج اگر کوئی قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کے لیے آواز بلند کرتا ہے، یہ دینی مدارس کا خدمات ہے۔ اور انہی دینی مدارس کے خدمات کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمان کے بچوں کو ان مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود ہوا۔ اسی شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے تجھ پہ صدقہ
وما توفیقی الا باللہ.